مدینہ یاد آ گیا ہے ماشاءاللہ. یہ بڑا زبردست چینل ہے, اس کو بھی لائک کریں, سبسکرائب. اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک بہت اچھے خطیب تشریف لا رہے ہیں جن کا تعلق اتراکھنڈ سے ہے. اتراکھنڈ کے مفتی اعظم ہیں, نوجوان عالم دین ہیں, حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, اور اب اتراکھنڈ کے مفتی اعظم ہیں. ماشاءاللہ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں. حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد ذوالفقار خان صاحب نعیمی رضوی, خلیفہ سرکار تاج الشریعہ و خلیفہ حضور محدث کبیر تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ اپنی تقریر تنویر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. ملاحظہ فرمائیں. ارباب اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنا, بدر الدجا شمس الضحا نور الہدا کہف الورا محمد المجتبی, وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ ذوی الدرجات العلی. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, العلماء ورثۃ الانبیاء, صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ اور حدیث مبارک تلاوت کی. پہلے ترجمہ سن لیں. رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے نائب ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. عزیزان گرامی, یہ مقدس محفل صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ حضور امام اہل سنت اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. لائق مبارکباد ہیں انجمن پیغام رضا الجین کے تمام اراکین, خصوصاً لائق صد احترام مفکر قوم و ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند لیاقت ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد لیاقت رضا صاحب قبلہ دامت معالیہ, جنہوں نے اس مقدس محفل کا اہتمام کیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ انجمن کے جملہ اراکین کو, سامعین کو, فقیر کو بھی, اور تمام محبین صدر الشریعہ کو صدر الشریعہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. فقیر تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہو گیا ہے. صدر الشریعہ کا ذکر خیر ہمارے لیے باعث سعادت ہے, باعث برکت ہے. صدر الشریعہ کا شمار علماء ربانیین میں ہوتا ہے. علماء ربانیین یہ وہ مقدس جماعت ہے جو انبیاء کرام کے نائبین اور وارثین کہلاتے ہیں. صدر الشریعہ زمانے بھر میں مشہور ہیں, سب جانتے ہیں صدر الشریعہ کو. ہر امام جانتا ہے, ہر حافظ جانتا ہے, ہر قاری جانتا ہے, ہر مولوی جانتا ہے, ہر مفتی جانتا ہے صدر الشریعہ کو. یہ امام اہل سنت اعلی حضرت اللہ رحمت و رضوان کی بارگاہ فیض کا فیض تھا کہ جنہوں نے مولانا امجد علی اعظمی کو صدر الشریعہ بنا دیا. امام اہل سنت کی بارگاہ بڑی مقدس بارگاہ تھی. ادنا آتا اعلیٰ بن جاتا, ذرہ آتا ستارہ بن جاتا, جو آیا کچھ نہ کچھ حاصل کر کے گیا. امام اہل سنت کی بارگاہ میں رہنے والا اگر حامد رضا ہو تو حجت الاسلام بن جائے, مصطفیٰ رضا ہو تو مفتی اعظم ہند بن جائے,
نعیم الدین ہو تو صدر الافاضل بن جائے، ظفر الدین ہو تو ملک العلماء بن جائے، برہان الحق ہو تو برہان ملت بن جائے، عبد العلیم ہو تو مبلغ اعظم ہند بن جائے، سید محمد اشرفی کچھوچوی ہو تو محدث اعظم ہند بن جائے۔ یہ امام اہل سنت کی بارگاہ تھی، اس بارگاہ میں جو آیا وہ کچھ نہ کچھ لے کر گیا، کامیابیاں، ترقیاں، شہرتیں امام اہل سنت کے قدموں سے حاصل کر کے لوگ جاتے۔ حضور صدر الشریعہ نے بھی امام اہل سنت کی بارگاہ سے شہرتیں پائیں۔ ہم صدر الشریعہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، انہی صدر الشریعہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جنہیں زمانہ بہار شریعت کے حوالے سے جانتا ہے۔ یہ وہی صدر الشریعہ جن کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ یہی وہ صدر الشریعہ ہیں جن کے تفقہ فی الدین کا یہ عالم کہ فقیہ فقید المثال اعلیٰ حضرت جس کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمائیں کہ فقہ میں ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ کبھی یہ فرمائے کہ تفقہ جس کا نام ہے وہ امجد علی میں زیادہ پائیے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں یہ لکھتے ہیں، طبیعت اخاذ ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے۔ یہی تو صدر الشریعہ ہیں جن کے بارے میں خود ان کے استاد گرامی علامہ ہدایت اللہ رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاگرد تو ایک ہی ملا لیکن ملا بڑھاپے میں۔ یہی صدر الشریعہ ہیں جن کے بارے میں جن کے استاد گرامی محدث سورتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا۔ حالانکہ نہ جانے کتنے تلامذہ چھوڑے محدث سورتی نے، نہ جانے کتنوں کو پڑھایا، بڑے بڑے علماء پیدا کیے، فضلاء پیدا کیے، محدث پیدا کیے، لیکن فرماتے مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا۔ اور ایسا پڑھا ایسا پڑھا ایسا پڑھا کہ حجت الاسلام نے جب پڑھاتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ فرمایا کہ مولانا امجد علی صاحب جو جوابات دے رہے تھے تو معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بحر سخار ہے جو موجیں مار رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ صدر الشریعہ ہیں جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے رہے، علم حاصل کیا، علامہ ہدایت اللہ رام پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں درس نظامی کی کتابیں پڑھی، علم حدیث پڑھنے کے لیے محدث سورتی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور تکمیل کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اللہ رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور جب تک امام اہل سنت ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف فرما رہے تب تک آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض اور اکتساب علم کرتے رہے۔ صدر الشریعہ امام اہل سنت کے حب الخلفاء تھے۔ آپ کی کامیابیوں اور ترقیوں اور شہرتوں میں امام اہل سنت کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہ امام اہل سنت کی نگاہ فیض اور صحبت بابرکت کا اثر ہی تھا کہ صدر الشریعہ نے اپنے معاصرین و علماء میں ممتاز و نمایاں مقام حاصل کیا۔ صدر الشریعہ کو ہر علمی میدان میں، خواہ تدریس ہو، تصنیف و تالیف ہو، خطابت و مناظرہ ہو یا طبابت ہو، امتیازی حیثیت حاصل رہی، اور یہ سب امام اہل سنت کا فیضان تھا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر امام اہل سنت کی قربت و رفاقت نصیب نہ ہوتی تو مولانا امجد علی کو زمانہ صدر الشریعہ کے حوالے سے نہ جانتا۔ آؤ میں اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کروں۔ آپ جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو استاد گرامی محدث سورتی علیہ رحمہ کے حکم سے پٹنہ کے مدرسہ اہل سنت میں، جسے خلیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ قاضی عبد الوحید فردوسی صدیقی قدس سے روح نے قائم کیا تھا، تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اچھا، اسی دوران امام اہل سنت کا پٹنہ جانا ہوا۔ آپ نے پہلی بار امام اہل سنت کی زیارت کی اور امام اہل سنت سے شرف بیعت حاصل کیا۔ کچھ مدت تک آپ مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور پھر مدرسہ چھوڑ کر وطن لوٹ آئے۔ یہاں آ کر آپ نے اپنے آبائی پیشہ طبابت کو اختیار کیا اور مطلب چلانے لگے۔ یہاں میں بتا دوں رک کر کہ آپ جہاں ایک بہترین عالم دین اور مدرس تھے، وہیں ایک ماہر و عمدہ طبیب بھی تھے۔ خیر، مطلب کھولے کچھ وقت گزرا کہ اسی دوران آپ استاد گرامی حضور محدث سورتی سے ملاقات کے لیے پیلی بھیت تشریف لے گئے۔ پیلی بھیت حاضر ہوئے، استاد گرامی کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ سلام پیش کیا، بیٹھ گئے، بات چلنے لگی۔
باتوں باتوں میں استاد گرامی نے پوچھ لیا کہ مولانا کیا مصروفیت ہے اس وقت؟ کہا حضور تدریس تو چھوڑ آیا تھا، اب مطب کھول لیا ہے، مطب چلا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ استاد گرامی محدث سورتی علیہ رحمہ غمگین ہو گئے۔ تکلیف ہوئی آپ کو کہ ایک ماہر مدرس، بہترین عالم دین مطب چلانے لگا۔ خیر، صدر الشریعہ جب بر شریف امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانے لگے تو محدث سورتی نے امام اہل سنت کے نام ایک خط لکھ کر آپ کو دیا کہ اعلیٰ حضرت کو میری طرف سے یہ خط پیش کر دیجیے گا اور سلام پیش کر دیجیے۔ آپ حاضر ہوئے جب امام کی بارگاہ میں اور محدث سورتی علیہ رحمہ کا خط امام کو پیش کیا تو امام اہل سنت نے خط ملاحظہ فرمایا تو خط میں وہی شکایت ہوگی کہ یہ اتنے ماہر و لائق مدرس ہیں مگر یہ طبابت کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ رہنمائی فرمائیں اور یہ طبابت چھوڑ کے تدریس کی طرف آ جائیں تاکہ ان کی یہ محنت رائگاں نہ جائے، ضائع نہ جائے۔ یہی کچھ مفہوم خط میں تحریر تھا۔ اعلیٰ حضرت سے جب آپ نے ملاقات کی تو امام اہل سنت نے پوچھا کہ کیا مصروفیت ہے؟ عرض کیا طبابت کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ فرمایا کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، طبابت اچھا کام ہے کیونکہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دو علم ہیں، ایک دین کا علم اور ایک بدن کا علم۔ تو طبابت کوئی برا کام نہیں ہے، طبابت ایک اچھا کام ہے، مگر اس میں صبح سویرے قارورہ دیکھنا پڑتا ہے۔ قارورہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پیشاب، نجاست۔ صبح کو طبیب دیکھتا ہے، مریض کا پیشاب دیکھتا ہے اور اس سے مرض کا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہو سکتا ہے، اس کو کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے، یہ پیشاب دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کے جملے کا اثر صدر الشریعہ کے دل پر اس قدر گہرا پڑا کہ صدر الشریعہ نے طبابت چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور طبابت چھوڑ کر امام اہل سنت کی رفاقت اختیار کر لی، اور ایسی رفاقت اختیار کی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور حیات تک آپ ہی کی بارگاہ میں رہتے رہے۔ آپ امام اہل سنت کے فتوے بھی ملا کرتے، مدرسہ منظر اسلام میں تدریس سے خدمت بھی انجام دیتے، مطبع اہل سنت بریلی شریف کی ساری ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پر تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حل بھی کراتے، اور اس طرح آخری وقت تک آپ نے امام اہل سنت کی بارگاہ سے اکتساب فیض فرمایا اور کسب علم فرمایا۔ یہاں ایک دلچسپ بات عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت کی وصال سے ایک روز پہلے کسی مسئلے میں آپ کو الجھن درپیش ہوئی تو امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسئلہ عرض کیا۔ امام اہل سنت نے بلا تأمل فرمایا بحر الرائق دیکھ لو، اس میں یہ مسئلہ مل جائے گا۔ پھر فرمایا مولانا آج میری بیٹی میرے سامنے آئی تو مجھے اس کا نام یاد نہیں آیا، مگر الحمدللہ دینی مسائل و عقائد اور بد مذہبوں کے تمام مضامین میرے پیش نظر ہیں، ان دینی مسائل میں مجھے غور و خوض کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے جہاں امام اہل سنت کے تباہر علمی اور فقاہت دینی کا پتہ چلتا ہے، وہیں صدر الشریعہ کے علمی ذوق کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ امام اہل سنت کو آپ پر بہت اعتماد تھا، آپ کے تفقہ فی الدین اور تورع فی الدین پر بہت بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام اہل سنت اپنے اکثر کام آپ سے کراتے تھے۔ آپ امام اہل سنت کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی مسجد میں اکثر امامت فرماتے تھے، جمعے کی نمازیں بھی اکثر آپ پڑھاتے تھے۔ ایک بار مدرسے کے تمام مدرسین طلباء کو آپ نے حکم دیا کہ سب آپ کے سامنے وضو کر کے دکھائیں، 2 رکعت نماز بالجہر ادا کریں۔ جس کا وضو اور نماز مولانا امجد علی ٹھیک بتائیں گے شہر کی مسجد میں صرف وہی امامت کر سکے گا، اور جس کا وضو اور نماز مولانا امجد علی صاحب کے نزدیک ٹھیک نہیں ہوگا وہ کچھ دنوں مولانا کی نگرانی میں وضو نماز کی مشق کرے گا اور اپنا وضو اور نماز درست کرے گا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک صاحب کو بڑا ناگوار ہوا اور وہ چلے بھی گئے، لیکن جن لوگوں نے امام اہل سنت کے اس حکم پر عمل کیا وہ کامیاب رہے۔ یہ صدر الشریعہ تھے کہ کس قدر اعتماد تھا اعلیٰ حضرت کو ان پر۔
آپ امام اہل سنت کے مزاج میں دخیل بھی تھے. کبھی کوئی کام جو امام اہل سنت کسی سبب سے نہ کرنا چاہتے، آپ کے کہنے سے وہ کام بھی کر دیا کرتے تھے. صدر شریعہ نے جب محسوس کیا کہ قرآن شریف کے اردو ترجمے جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں وہ عموماً بد مذہبوں کے ہیں، تو آپ نے امام اہل سنت سے عرض کیا کہ ترجمہ فرما دیں. امام اہل سنت نے مصروفیات کا عذر بتا کر بات ختم کر دی، مگر آپ مسلسل اصرار کرتے رہے. آخرکار امام اہل سنت راضی ہو گئے اور یہ طے پایا کہ قرآن شریف کی آیت آپ پڑھیں، میں ترجمہ املا کراؤں گا، آپ لکھتے جائیں. اور پھر قرآن شریف کی آپ آیت پڑھتے، امام اہل سنت ترجمہ فرماتے اور آپ اسے تحریر کرتے جاتے. اس طرح یہ مبارک ترجمہ آپ کی کوششوں سے ہم سنیوں کو نصیب ہوا. یقیناً یہ صدر الشریعہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کنز الایمان لکھوا کر سنیوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ صدر الشریعہ ہیں جن کے تقوی و طہارت کی اگر بات کی جائے تو یقین مانیے اللہ پاک نے آپ کو بے مثال تقوی عطا فرمایا تھا. محرمات و منہیات، نواہی و مکروہات تو دور، آپ شبہات سے بھی پرہیز فرماتے تھے. ایک بار گھوسی میں تشریف فرما تھے، علاقے میں عید کا چاند دکھائی نہیں دیا. خبر ملی کہ مبارک پور میں چاند کی رویت ہوئی ہے. آپ نے 2 شرعی گواہوں کو مبارک پور شہادت کے لیے بھیج دیا، جیسا کہ عموماً بھیجا جاتا ہے. ان کے روانہ ہوتے ہی کچھ لوگ آ گئے، چاند سے متعلق پوچھنے لگے کہ حضور چاند ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ میں نے مبارک پور فلاں صاحب کو بھیجا ہے، وہ شہادت لے کر آئیں گے تب اعلان کیا جائے گا. انہوں نے عرض کیا حضور جن کو آپ نے بھیجا ہے وہ تو ہمیں راستے میں ملے تھے، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ ہم سے یہ بتا رہے تھے کہ کسی کام سے اعظم گڑھ جا رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ صدر الشریعہ نے انہیں مردود الشہادہ قرار دے کر اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا. اللہ اللہ، یہ تھا آپ کا تقوی، یہ تھی آپ کی طہارت. یہ زہد و تقوی کی ایک چھوٹی سی مثال تھی، ورنہ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو نہ جانے کتنی شہادتیں اس پر پیش کی جا سکتی ہیں. نماز، ایسے نمازی اللہ اکبر، نماز سے بے حد عشق تھا. نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، اوابین، تہجد بھی پابندی سے ادا فرماتے تھے. آج دیکھیں آپ دور حاضر میں علماء کو نماز فرض ادا کرنے کا موقع میسر آ پاتا ہے بس، باقی نمازیں تو اللہ ماشاء اللہ لوگ پڑھتے ہوں. لیکن دیکھیں آپ کہ اشراق بھی نہیں چھوٹتی، اوابین بھی نہیں چھوٹتی، تہجد بھی نہیں چھوٹتی. ایک بار شدت بخار کے سبب غشی طاری ہو گئی، اور جب افاقہ ہوا تو وقت معلوم کیا، پتا چلا کہ نماز ظہر قضا ہو گئی ہے. آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. حضور حافظ ملت نے عرض کیا حضور شریعت کی روح سے غشی کی حالت میں نماز قضا نہیں ہوتی. فرمایا مولانا غم اس کا ہے کہ ایک بار حاضری سے محروم رہ گیا. اللہ اکبر، یہ تھا عشق نماز کا، یہ زہد و تقوی تھا، یہ پرہیزگاری تھی. اللہ پاک ہمیں صدر الشریعہ کے زہد و تقوی کا حصہ عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں مالا مال فرمائے. آپ ایک بہترین عالم دین تھے، اور صرف یہی نہیں کہ ایک مدرس تھے. مدرس تو ایسے کہ نہ جانے کتنے علماء پیدا کر دیے. بہترین خطیب بھی تھے آپ کی خطیبانہ شان، اور اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کی موجودگی میں اگر کسی کو اعلیٰ حضرت سنتے تھے زیادہ اور کسی کی تقریر زیادہ پسند فرماتے تھے تو وہ آپ تھے. یہی وجہ تھی کہ ایک بار دوران تقریر امام اہل سنت کی طبیعت ناساز ہو گئی. سر میں درد اس شدت کا اٹھا کہ تقریر جاری نہ رکھ سکے. تخت پر صدر الشریعہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ تقریر کریں. صدر الشریعہ فرماتے میں نے عرض کیا حضور کیا مضمون بیان کروں؟ فرمایا کہ جہاں سے میں نے چھوڑا ہے اس سے آگے بیان کریں، اور مضمون کی تکمیل کرتے ہیں. صدر الشریعہ کھڑے ہوئے اور جہاں سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تقریر چھوڑی تھی وہیں سے آپ نے شروع فرما دی، اور جو مضمون اعلیٰ حضرت بیان کرنا چاہتے تھے صدر الشریعہ نے وہی مضمون عوام کے ذہنوں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی. ایسا ایک بار نہیں ہوا، بارہا ایسا ہوتا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہیں کسی وجہ سے تقریر کے لیے تشریف نہ لے جا پاتے تو کہہ دیا کرتے تھے کہ مولانا امجد علی کو بلا دو. آپ کی خطیبانہ شان کی ایک مثال اور پیش کر دوں.
صدر اللہ فاضل فخر الاماثل استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی تغمدہ اللہ الہادی سے آپ کے دوستانہ روابط تھے۔ جامع نعیمیہ کے سالانہ اجلاس میں عموماً صدر اللہ فاضل آپ کو دعوت دیتے اور اکثر آپ تشریف لے جاتے۔ غالباً 1943 کی بات ہے کہ صدر اللہ فاضل نے آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لے گئے۔ علماء نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ امتناع نظیر کے موضوع پہ آج خطاب فرمائیں۔ آپ نے معذرت پیش کی، کہا کہ میں مقرر بھی نہیں ہوں، مسئلہ بہت دقیق ہے، اسے بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت صدر اللہ فاضل یہ سن رہے تھے، یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ مولانا مسئلہ دقیق صحیح، مگر جب آپ بیان فرمائیں گے تو آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صدر اللہ فاضل کہہ رہے ہیں۔ یہ صدر اللہ فاضل، وہ صدر اللہ فاضل جن کے بارے میں شارح بخاری فرماتے ہیں کہ صدر اللہ فاضل باں فضل و کمال کے علم و فضل کے ساتھ ساتھ خطابت کے بادشاہ تھے۔ گاندھیوں نے اپنی مطلب براری کے لیے مسٹر ابوالکلام آزاد کو تقریری میدان میں بہت شہرت دی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک جادوگر مقرر تھا، لیکن حقیقت میں اپنے وقت کے ابوالکلام حضرت صدر اللہ فاضل تھے۔ تقریر کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوثر و تسنیم کے جام چھلکا رہے ہیں، زبان ایسی شیریں شستہ کہ معلوم ہوتا کہ ذہن مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں اور رحیق مختوم کی پھوہار برسا رہے ہیں۔ ایسی گرجدار آواز اور پرکشش کہ سننے والا دم بخود رہ جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شارح بخاری کہہ رہے ہیں۔ یہ صدر اللہ فاضل تھے، لیکن صدر اللہ فاضل دیکھو تو اگر صدر اللہ فاضل کسی سے متاثر ہے تو وہ صدر الشریعہ ہے کہ حضرت صدر اللہ فاضل کہتے ہیں کہ مسئلہ دقیق صحیح، مگر آپ جب بیان فرمائیں گے تو آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، جلسہ شروع ہوا، اور جب حضرت صدر الشریعہ کی تقریر کا وقت آیا تو حضرت صدر الشریعہ کے تعارف کے وقت صدر اللہ فاضل نے اعلان کیا اور فرمایا کہ آج حضرت صدر الشریعہ کی تقریر کا عنوان امتناع نظیر ہے۔ مسئلہ اگرچہ دقیق ہے، کٹھن ہے، مگر بیان کرنے والا وہ عبقری مدرس ہے جو جال بسیط و مرکب وجود رابطی مسنات بالتقریر جیسے اہم و دقیق منطقی و فلسفی مسائل کو پانی کر دیتا ہے، فلسفہ اور علم کلام کے الہیات کے مسائل کو بدیہی کر کے سمجھا دیتا ہے۔ حضرت محدث اعظم تشریف فرماتے، سنتے ہی پھڑک اٹھے اور فرمایا کہ آج استاد الاساتذہ علامہ فضل خیر آبادی اور اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث صورتی کے مجموع البحرین کے بحر ناپیدا کنار کے انمول موتیوں سے دامن بھرا جائے گا۔ صدر الشریعہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، تقریر شروع کی، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور اسی کو تقریر کا عنوان بنا لیا۔ تقریر چالو رہی، تقریر کرتے رہے، 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ احساس نہ ہوا لوگوں کو کہ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ آپ نے جیب سے گھڑی نکالی، دیکھا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہو چکا۔ فرمایا میرا وقت پورا ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ پورا ہونے کو ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، اب میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ حضرت محدث اعظم ہند کا وقت ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ حضرت محدث اعظم ہند وہیں تشریف فرما، تقریر سن رہے ہیں۔ جیسے 1 گھنٹہ پورا ہوا اور حضرت صدر الشریعہ نے اشارہ کیا کہ حضرت محدث اعظم ہند کا وقت ہے، تو حضرت محدث اعظم ہند نے یہ کہتے ہوئے کہ حضرت آپ تقریر جاری رکھیں، میں اپنا وقت آپ کو نظر کر رہا ہوں، صدر الشریعہ کو اپنا وقت دے دیا۔ حضرت صدر الشریعہ کا علم بھی اس وقت جوش مار رہا تھا، مائل بفیض تھے، لوگوں کی توجہ بھی آپ کی طرف تھی۔ درود شریف پڑھوا کر تقریر پھر شروع کر دی۔ 1 گھنٹہ پھر گزر گیا، علمی تقریر ہوتی رہی، آیات کریمہ، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ، نصوص فقہیہ بیان کرتے گئے، اور پھر جب 2 گھنٹے بھی ہو گئے تو آپ نے فرمایا چونکہ محدث اعظم ہند نے جو وقت مجھے دیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب میں رخصت ہوتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ میرے بعد حضرت ابو الحسنات کا وقت ہے، وہ تشریف لائیں گے، انہیں تقریر کرنی ہے۔ حضرت ابو الحسنات علامہ سید محمد احمد نعیمی نے عرض کیا، حضور میں اپنا وقت آپ کو نظر کر رہا ہوں، آپ تقریر جاری رکھیں۔ حضور صدر الشریعہ نے تقریر پھر شروع کر دی، تقریر ہوتی رہی، آیات کریمہ پیش ہوتی رہی، احادیث نبویہ سے لوگ محظوظ ہوتے رہے۔
صدر شریعہ دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نظیر نہیں، آپ کی نظیر محال بالذات ہے، تحت قدرت نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ دلائل کی روشنی میں آپ نے اپنے اس دعوے کو ثابت کیا۔ 3 گھنٹے ہو گئے، تیسرا گھنٹہ بھی مکمل ہو چکا۔ اب آپ رخصت ہوتے یہ کہہ کر کہ اب چونکہ اجلاس کے اختتام کا وقت آ چکا، اب میں رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اپنی تقریر پوری کروں گا۔ صدر الفاضل کی تقریر کا وقت تھا، لیکن چونکہ اب اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ صدر الفاضل تقریر کرتے، کھڑے ہوئے صدر الفاضل، اور آپ کی خطیبانہ شان کے تعلق سے صدر الفاضل نے ایسا بہترین تبصرہ فرمایا کہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ صدر الفاضل نے زندگی میں کبھی کسی کی تقریر پر ایسا تبصرہ نہیں فرمایا ہوگا جیسا تبصرہ صدر الشریعہ کی تقریر پہ کیا گیا۔ قربان جائیں صدر الشریعہ کی خطیبانہ شان پر۔ الغرض صدر الشریعہ کو اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ آپ ایک بہترین خطیب، عظیم مفکر و مدبر، ماہر مدرس، لاجواب مناظر، بے مثال فقیہ اور عمدہ طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مصنف بھی تھے۔ آپ کے قلمی شاہکار بہار شریعت، جسے اہل سنت میں فقہی انسائکلوپیڈیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو عوام و خواص میں خوب مقبولیت حاصل ہے۔ ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر لائبریری میں یہ کتاب عموماً پائی جاتی ہے۔ وقت نہیں کہ آپ کے علمی و تحقیقی کارناموں، مناظرانہ سرگرمیوں اور مجاہدانہ کارگزاریوں کی تفصیل پیش کی جا سکے، یہی بہت ہے اگر قبول ہو جائے۔ میں اپنی تقریر مرشد برحق، مرشد مجازی حضرت تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کی آپ کی شان میں لکھی ہوئی منقبت پر ختم کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، عرس امجد علی میں چلے آئیے، عرس امجد علی میں چلے آئیے، عرس امجد علی میں چلے آئیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے۔ اور کس قدر پرکشش ہے یہ رضوی سما، کس قدر پرکشش ہے یہ رضوی سما، جلوہ فرما ہے کیا اعلی حضرت یہاں، جلوہ فرما ہے کیا اعلی حضرت یہاں، بزم صدر الشریعہ کی یہ دلکشی، بزم صدر الشریعہ کی یہ دلکشی، بزم صدر الشریعہ کی یہ دلکشی، بے خودی دے گئی اور خودی لے گئی، بے خودی دے گئی اور خودی لے گئی، بے خودی میں ہوئے دہر سے بے خبر، بے خودی میں ہوئے دہر سے بے خبر، بے خودی میں ہوئے دہر سے بے خبر، بے خودی اپنی ہے دین میں معتبر، بے خودی اپنی ہے دین میں معتبر، گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، گلستان رضا ہے یہاں بے گماں، ہے بہار شریعت یہاں بے خزاں، ہے بہار شریعت یہاں بے خزاں، اور نظم میری وہاں گنگنائی گئی۔ تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ عرصے صدر الشریعہ میں میری لکھی ہوئی یہ منقبت پڑھی گئی، نظم میری وہاں گنگنائی گئی، نظم میری وہاں گنگنائی
میں بھی حاضر ہوں یوں غائبانہ سہی، میں بھی حاضر ہوں یوں غائبانہ سہی، اور تم کو امجد رضا سے ملا میں کدا، ارے تم کو امجد رضا سے ملا میں کدا، تم کو امجد رضا سے ملا میں کدا، ایک عالم ہوا باد خار رضا، ایک عالم ہوا باد خار رضا، اور رند تیرے دعا گو رہیں گے صدا، رند تیرے دعا گو رہیں گے صدا، رند تیرے دعا گو رہیں گے صدا، جام و پیمان بھر دے میرا ساقیا، جام و پیمان بھر دے میرا ساقیا۔ وقت میں حضور تاج الشریعہ فرماتے اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اپنے اختر پہ بھی ہو کرم کی نظر، اس کے دامن میں بھی ڈالیے کچھ گوہر، اس کے دامن میں بھی ڈالیے کچھ گوہر، اور سے امجد علی میں چلے آئیے، مجد امجد کی سوغات لے جائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات یہ تھے حضرت مفتی ذوالفقار صاحب نعیمی، جو اتراکھنڈ کے مفتی اعظم ہیں۔ بہت ہی معلوماتی تقریر سنا رہے تھے، ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرما رہے تھے۔